خانقاہ معظم بہار شریف سے ہے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے بیانات سے، اپنے خیالات سے ہم سبھی کو مستفیض فرمائیں۔ جناب مولانا سید شاہ حسام الدین فردوسی منامی، خانقاہ معظم بہار شریف، خانقاہ مخدوم جہاں قدس سرہ العزیز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العلی العظیم۔ حضور صاحب سجادہ خانقاہ منعمیہ، سیدی و سندی حضرت مخدوم شمیم الدین احمد منعمی دام ظلہ علینا، اور جملہ علماء اکرام، مشائخ اعظام، سامعین، حاضرین و ناظرین، صوفیاء اکرام کی خانقاہوں میں جانا، ان سے وابستہ رہنا اور اپنی دلی عقیدت کو ان کی بارگاہ سے جوڑ کے رکھنا، ان کی شخصیت سے الفت رکھنا، دلی ربط اپنے اندر بھی پیدا کرنا، اپنی اولاد کو بھی ساتھ لے کے جانا، اپنے عزیز و اقارب کو بھی خانقاہوں میں لے کے جانا اور مشائخ کی بارگاہ میں دو زانو بیٹھانا اور ان سے شرف تلمذ کی تلقین کرنا، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ اور صحبت حاصل کرنے کے لیے، فیض حاصل کرنے کے لیے، بالخصوص ارادت کے لیے، مرید ہونے کے لیے دور دراز کا سفر کرنا اور سفر کی صعوبتیں برداشت کرنا، اور برداشت کرنے کے بعد چند گھنٹوں کی صحبت پانا اور چند گھنٹے کسی سچے کے ساتھ رہنا، یہ ہمارے بزرگ حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ کا طریقہ ہے۔ اب وہ حضرت مخدوم جہاں ہوں جو بہار سے دلی گئے، یا حضرت مریم پاک ہوں جو دلی سے بہار آئے، یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ اور اس طریقے کے پیچھے بلا شبہ اللہ رب العزت کا فرمان پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچوں کے ساتھ ہونا اور سچوں کی صحبت پانے کے لیے لمبی لمبی مسافت طے کرنا اور سفر کی پریشانیاں اٹھانا، ایک ایک پریشانی، ایک ایک دقت، ایک ایک لمحے کی بھی تکلیف اگر اس آیت کو ملحوظ خاطر رکھ کے اٹھائی جائے تو ہر تکلیف پر وہ بندہ مومن صحبت شیخ پانے کے نتیجے میں معجور ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس آیت کریمہ کے نتیجے میں وہ مجاہدہ کر رہا ہے کہ وہ کبھی دلی جا رہا ہے اور کبھی دلی سے بہار آ رہا ہے۔ اور یہ وہ صحبت ہوتی ہے جو چند گھنٹوں کی نظر کے نتیجے میں اور چند گھنٹے اس مجلس میں بیٹھنے کے نتیجے میں اس مقام پر پہنچا دیتی ہے کہ پھر دنیا اس کو سلطان المحققین کے نام سے جانتی ہے، دنیا حاضر بارگاہ لولاک کے نام سے جانتی ہے، قطب العالم کے نام سے جانتی ہے، اور دنیا شیخ جہاں کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آج ہم اور آپ حضرت سیدنا و مخدومنا قطب العالم شیخ جہاں حاضر بارگاہ لولاک فخر بہار اور فخر ہندوستان
فخر اسلام حضرت مخدوم منعم پاک باز قدس سرہ العزیز کے عرس کی محفل میں حاضر ہیں اور قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھ کے حاضر ہیں کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ تم سب سچے نہیں ہو سکتے، کسی سچے کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ تاکہ سچوں کی فہرست میں تمہارا بھی نام کہیں نیچے اوپر کہیں درج ہو جائے۔ حضرت مخدوم منعم پاک باز صاحب عرس ہے اور آج حضرت کی خانقاہ اسی طرح سجی ہے جس طرح ایک دولہے کا گھر سجتا ہے، اور حضرت کا جو روضہ ہے اور مزار مبارک اور اس پر گنبد مبارک اور وہ جگہ جو حضرت کے جسد اطہر سے پر انوار ہے وہ اسی طرح سجی ہوئی ہے جس طرح ایک نوشہ سجایا جاتا ہے، ایک نوشے کو سجایا جاتا ہے۔ دیکھیے حضرت جن کے عرس میں ہم سب حاضر ہیں کیسے متقی، کیسے پرہیزگار اور کیسی زندگی، کیسی فکر رکھنے والے، کس تھاؤٹ کے مالک ہیں۔ پٹنے میں ایک شخص ہیں جن کا نام ہے شاہ فاضل، اور ان کا کمال یہ ہے کہ وہ بڑے صاحب کشف بزرگ ہیں، اور ان کے کشف کا یہ عالم ہے کہ کوئی پٹنہ میں داخل ہوتا ہے تو دور سے دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ اس کا تو یہ مقام ہے، اور کسی کو آنکھ نہیں لگاتے، کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے۔ پٹنے میں مشہور تھے کہ پٹنے میں کہ شاہ فاضل بقرات ہیں، یہ اس نام سے مشہور تھے۔ جس کو دیکھتے ہیں کہہ دیتے ہیں کہ اس کا تو یہ مقام ہے، اس کو تو اس کے تمام حالات تو میرے سامنے ہیں، اور وہ کسی سے مرید بھی نہیں تھے۔ شاید ان کی خواہش یہ تھی کہ کوئی ایسا سامنے آئے جس کا کشف میرے سے بھی زیادہ ہو۔ سب کے احوال تو میں بتا رہا ہوں، وہ تو دنگ ہے میری باتوں کو سن کے، کوئی ایسا آئے جس کی بات کو سن کے میں دنگ رہ جاؤں، اور کوئی ایسا پیدا ہو، کوئی ایسا پٹنہ میں قدم رکھے جس کے ایک قدم کی آمد کی آہٹ سن کے شاہ فاضل کا دل لرز اٹھے۔ میری بات سن کے لوگ لرز جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں کہ یہ سارا کچھ تو شاہ فاضل بتا رہا ہے، کوئی میرا بھی دل لرزا جائے، کوئی مجھے بھی تنگ کر جائے، تب میں اس کے ہاتھ پہ اپنے سر کو دھروں، تب تو اس کے قدموں کو بوسہ دوں، سب کا حال تو میں بتا رہا ہوں۔ تو کسی سے بیعت نہیں ہوئے، شاہ فاضل کسی سے بیعت نہیں ہے، مجرد ہے، مجرد زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک دن حضرت منعم پاک کی آمد پٹنہ میں ہوتی ہے اور تشریف آوری ہوتی ہے قطب العالم کی، شیخ جہاں کی، اور حسن اتفاق یہ ہے کہ شاہ فاضل پٹنہ کے داخلی دروازے پہ ایک مسجد میں رہتے ہیں اور دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ مقام کیا ہے، اور اسی مسجد میں حضرت منعم پاک داخل ہوتے ہیں۔